بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمیں اور آپ کو اپنے حالات کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں اور آپ کو 1400 سال پیچھے جانا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ زمانہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اپنے اصلاح حال کے لیے 1400 سال پیچھے مڑ کر طریقہ نبوی کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھنا ہوگا، اور آپ ہی کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اپنے بچوں کی، اپنے سماج کی، اپنے معاشرے کی ہمیں اصلاح کرنی ہوگی۔ جیسے آج ہمارے حالات ہیں، اس سے بدتر حالات تھے اس وقت بھی، جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ایک مشہور شہر مکہ کے اندر جب پیدا ہوئے۔ مفصل حالات اگر آپ کو پڑھنا ہو اور ان کی جانکاری حاصل کرنی ہو تو علامہ ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب زاد المعاد، اب تو اس کا اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے، آپ اس کتاب کو پڑھیے، اور رسول رحمت مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی اس کو دیکھیے، اور رحمت للعالمین قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا مطالعہ کیجیے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے خطرناک حالات تھے، اور ان حالات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ کتنے چیلنجز تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کوئی ایک چیلنج نہیں تھا، سینکڑوں چیلنج۔ انسان تھا ہی نہیں، حیوان بن چکا تھا، جانور سے زیادہ بدتر حالت تھی، ایسی کنڈیشن تھی جیسا کہ شریمد بھاگوت مہان پران کے اسکند 12 کے ادھیائے 2 میں بتائی گئی ہے کہ انتم رشی، آخری پیغمبر جب اس دھرتی پر آئے گا تو اس وقت کی کنڈیشن یہ ہوگی، اتھ کلو گت پرائے جنیشو کھرگر مڑی دھرمت تراڑائے ستوین بھگوان اترشیتی، ساری جنتا گدھوں کی طرح اور جانوروں کی طرح ہو جائے گی۔ جنیشو، ساری جنتا، ساری عوام الناس کا حال یہ ہوگا کہ وہ بالکل کھرگر مڑی، جانوروں کی طرح ہو جائے گی، حیوان بن جائے گی، انسانیت اس کے اندر باقی نہیں رہے گی۔ دھرمت تراڑائے ستوین، تب دھرم کی رکشا کرنے کے لیے اور ستیتا کو نافذ کرنے کے لیے، سچائی کو بچانے کے لیے بھگوان اترشیتی، بھگوان اوتار بھیجے گا، یعنی انتم رشی اس زمانے میں آئیں گے۔ نام بھی آیا ہے، آپ کے باپ کا بھی نام ہے، ماں کا بھی نام بتا دیا ہے، آپ کی بیویاں کتنی ہوں گی وہ سب تعداد موجود ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں اس میں۔ ادم جناؤ شروت نرا شنسستشوشیتے سشٹم سہستر نویتم چکورم مروشمیدھو دتمہے۔ ادم عربی زبان میں جیسے یا بولا جاتا ہے، یا حرف ندا، سنسکرت میں ادم حرف ندا ہے، جنا منی جنتا، ادم جنا، اس کا اگر عربی میں ہم ترجمہ کریں تو یا ایھا الناس، اے لوگو، ادم جنا، ہائے سمپور مانو ذاتی، ہائے ساری دنیا کے لوگوں، اپشرت، غور سے سنو، نراشنس، نر کے معنی آدمی، ویکتی، آشنس جس کی بہت پرشنسا کی جائے، یعنی ایسا شخص جس کی بہت تعریف کی جائے، عربی میں اس کا ترجمہ ہوگا محمد، جس کی بہت تعریف کی گئی ہو۔ نراشنس آئیں گے یعنی محمد آئیں گے، نر ویکتی، منش انسان، آشنس جس کی بہت پرشنسا کی گئی ہو، یعنی ایسا انسان جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، اور محمد کا بھی یہی ارتھ ہوتا ہے، ایسا انسان، ایسا ویکتی، ایسا سجن جس کی بہت تعریف کی گئی ہو۔
محمد اس میں مفعول ہے، باب تفعیل سے آتا ہے، حمد یحمد، تحمید کے معنی ہوتے تعریف کرنا، محمد آبجیکٹو ہے، صفت یہ مفعول ہے جس کا معنی ہوگا جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، یعنی نراشنس کا ترجمہ محمد۔ آئے لوگوں غور سے سنو، نراشنس آئیں گے یعنی محمد آئیں گے، ان کی تعریف کہاں ہوگی؟ اس تشویشیت پورے وشو میں ان کا نام لیا جائے گا، کسی ایک گاؤں میں نہیں، کسی ایک محلے میں نہیں، کسی ایک بستی میں نہیں، کسی ایک سماج میں نہیں، اس تشویشیت پورے وشو کے اندر ان کا نام لیا جائے گا۔ آج رام چندر جی کو صرف ہندوستان اور شری لنکا اور نیپال کے علاوہ مجھے بتا دو کہ پورے وشو کے کس خطے میں رام چندر جی کا نام لیا جاتا ہے، اور لوگوں کا نام بھی بتا دو، گوتم بدھ کا کتنا نام لیا جا رہا ہے، موسیس کا، موسیٰ کا، جیسس کا کتنا نام لیا جا رہا ہے۔ پورے وشو میں سب سے زیادہ، پوری دنیا میں سب سے زیادہ، مخلوقات کے اندر انسانیت میں سب سے زیادہ اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو وہ ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اذان کے بعد سے جوڑ لیجیے، آپ صبح جب آپ اٹھیں گے اذان کی آواز سنیں گے، جہاں اللہ اکبر سنیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ سنیں گے، وہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ کے نام کو جوڑ دیا ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم ہو جائے گی تو اذان کے بعد کی دعا میں نام لینا پڑے گا محمد الرسول اللہ کا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ، آتی محمدا الوسیلہ، محمد الرسول اللہ کا نام لینا پڑے گا۔ اگر وضو بناتے وقت بسم اللہ پڑھو گے تو وضو کے بعد کی دعا میں محمد الرسول اللہ کا نام لینا پڑے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آپ کو محمد الرسول اللہ کا نام لینا پڑے گا۔ اگر نماز میں اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کے ذریعے اللہ کے نام کے ذریعے نماز شروع کرو گے تو نماز ختم کرنے سے پہلے آپ کو السلام علیکہ ایہا النبی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور سلام پھیرنے سے پہلے اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، آپ کو محمد الرسول اللہ کا نام لینا پڑے گا۔ تخیل کی شاہراہ پر تھوڑی دیر کے لیے سوار ہو کر سوچئے کہ محمد الرسول اللہ کا نام پورے وشو میں، پوری دنیا میں کتنا لیا جا رہا ہے۔ نراشنس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، شادی، بیاہ، ہر چیز بڑی سوچ کے ہونی چاہیے، کیونکہ اب یہاں جو غلطی کرے گا وہ مٹے گی نہیں، اس کو فرشتے لکھنے والے ہیں۔ غلطی کرنے کی عمر تمہاری نکل چکی، گناہ کرنے کی عمر نکل چکی، 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال تک، جب تک تم 9 سال کے تھے تمہاری غلطیاں مٹائی جاتی تھیں، لیکن اب تم بالغ ہو چکے ہو۔ سب سے 5 وقت کی نماز میں سب سے زیادہ مشکل نماز کون سی ہے؟ فجر کی۔ آدمی فجر میں جلدی نہیں اٹھ پاتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے جو سب سے زیادہ مشکل نماز ہے اس کی تعداد 10 12 15 ہونی چاہیے تھی، لیکن 2 ہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، عقل دیکھیے، عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ جب سردی سے اٹھا ہی رہا ہے اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم سردی سے اٹھا رہے ہیں، نیند کی قربانی، تو زیادہ نمازیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ نماز، لیکن وہاں سے 2 ہی فرض ہے۔ اور ظہر میں جب آدمی پوری نیند پوری کر سکتا ہے وہاں کم نماز ہونی چاہیے۔ آدمی تھکا ہوا آ رہا، محنت مزدوری کر کے آ رہا ہے تو وہاں 2 ہونی چاہیے، وہاں 4 ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد آدمی اکثر عرب میں قیلولے کا رواج تھا، سوتے تھے، عصر میں اٹھنا مشکل تھا، اس لیے عصر میں 4۔ مغرب کی نماز تک آدمی کام کر کے اپنے گھر آ جاتا تھا، تھکا ہوا تھا، اب وہ 4 بھی پڑھ سکتا تھا، 6 بھی پڑھ سکتا تھا، کیونکہ کوئی کام نہیں ہے، لیکن 3 ہی رکھا ہے۔ عشاء میں سونے کے لیے جا رہا ہے، جلدی ہے تو وہاں 2 ہونی چاہیے، لیکن 4 رکھ دی۔ ہماری عقل کام نہیں کر رہی ہے، لیکن ہمیں ماننا ہے، کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون متعین کیا ہے، ہمیں فالو کرنا ہے، ہمیں اس کو ماننا ہے، ہماری عقل گوارا کرے یا نہ کرے۔ اچھا ایک بات بتائیے، قتل بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے؟ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا؟ تو آپ بھی کہیں گے قتل بڑا گناہ ہے، کسی کی جان جا رہی ہے۔ زنا بڑا گناہ ہے لیکن کسی کی جان تو نہیں جا رہی ہے۔ قتل بڑا گناہ ہے، زنا قتل سے بڑا گناہ نہیں ہے، قتل کے بعد ہے۔
قتل کے بعد ہے سب سے بڑا گناہ شرک، شرک کے بعد قتل، قتل کے بعد زنا، قتل سے چھوٹا ہے زنا، لیکن زنا کے لیے کتنے گواہ چاہیے؟ 4۔ اگر آپ نے کسی لڑکے یا لڑکی پر زنا کا الزام لگایا ہے تو کتنے گواہ مانگے گئے؟ 4۔ اگر 4 گواہ تم نہیں لا سکے تو الٹا سیکوڑے کھاؤ، چلو تمہارے پاس ایک گواہ ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تم نے غلط کام کیا ہے کسی لڑکی کے ساتھ، لڑکا لڑکی دونوں منع کر رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا، لیکن تم نے بھی دیکھا، تمہارے پاس ایک گواہ بھی موجود ہے اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر بھی دونوں گواہوں کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے سچ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی نہیں مانی جائے گی، بلکہ الزام اور ان دونوں کو کھڑا کر کے دونوں کو 80 کوڑے اور مارے جائیں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جب تک 4 گواہ نہیں ہیں تب تک آپ کسی مرد کسی عورت پر زنا کی تہمت نہیں لگا سکتے، چاہے انہوں نے جرم کیا ہی کیوں نہ ہو، چاہے تم سچ ہی کیوں نہیں بول رہے ہو، لیکن 4 گواہ نہیں ہیں تو آپ کسی کو سزا نہیں دلوا سکتے۔ جبکہ زنا قتل سے چھوٹا گناہ ہے، اس کے لیے 4 گواہ چاہیے، لیکن قتل کے لیے کتنے؟ آپ نے کسی آدمی کو قتل کرتے ہوئے دیکھا کسی انسان کا تو اس میں صرف 2 گواہ چاہیے، اس میں صرف کتنے گواہ چاہیے؟ 2 گواہ چاہیے، صرف 2 گواہ۔ قتل کی گواہی اگر 2 گواہ دے دیں تو حد واجب ہو جائے گی، لیکن زنا کے لیے 4 گواہ چاہیے۔ عقل کہتی ہے کہ قتل کے لیے زیادہ گواہ ہونا چاہیے، لیکن قتل کے لیے 2 ہی، اور زنا کے لیے کم ہونا چاہیے، کیونکہ زنا تو آدمی اکیلے میں کرتا ہے، تنہائی میں کرتا ہے، سب کے سامنے نہیں کرتا ہے، اس لیے سب گواہ کہاں سے ملیں گے؟ وہاں کم گواہ چاہیے تھا، لیکن وہاں زیادہ گواہ کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تاکہ تم کسی کی لڑکی پر یا لڑکے پر زنا کی تہمت لگا کے اس کی زندگی برباد مت کر سکو، تاکہ کسی کو سماج میں ایسا نہ ہو کہ منہ دکھانے کے لائق نہ چھوڑ سکو، اس لیے 4 گواہ لاؤ۔ نہ تم 4 گواہ جب تک ڈھونڈو گے تب تک تو یہ بھاگ جائیں گے، تب تک تو ہو گیا ان لوگوں کا کام۔ جاؤ ڈھونڈو، ایک ایک کو پکڑ کے لاؤ، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب تک تم 4 گواہ ڈھونڈو گے تب تک تو یہ تو اپنے نبٹ گئے، بھاگ گئے، اب لاؤ 4 گواہ نہیں، اور تمہاری اکیلی گواہی مانی نہیں جائے گی۔ ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ کو منا سکتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑگڑا سکتے ہیں، لیکن تمہیں اپنی زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کھولو گے تو الزام مانا جائے گا، اور الزام لگانے والوں کی سزا 80 کوڑے ہے۔ جرجیس نے دیکھا کہ فلاں آدمی نے زنا کیا ہے اور کہہ رہا ہے اور سچا بھی ہے، پھر بھی جرجیس کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ جرجیس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور 80 کوڑے مارنے کے بعد بھی جانتے ہو کیا ہو گیا؟ 80 کوڑے مارنے کے بعد اب جرجیس کی پوری زندگی بھر کوئی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ اب اگر جرجیس یہ کہتا ہے کہ چاند ہوا ہے، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے روزے کا چاند، تو جرجیس کی یہ گواہی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ جرجیس جب کسی ایک لڑکی پر یا لڑکے پر تہمت لگا سکتا ہے تو پھر یہ چاند کے بارے میں بھی غلط گواہی دے سکتا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تقبلوا شہادت ابدا، پھر ان کی کبھی کوئی شہادت، پھر ان کی کوئی کبھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اتنی بڑی سزا اسلام متعین کر رہا ہے، جبکہ جرجیس سچا ہے، اس نے دیکھا ہے زنا کرتے ہوئے، لیکن چونکہ اکیلا تھا، 4 گواہ نہیں لا سکا، اس لیے الزام مانا جائے گا، 80 کوڑے بھی کھائے گا، اور پوری زندگی جرجیس کی گواہی بھی نہیں مانی جائے گی۔ یہ اسلام کے اصول ہیں، یہ اسلام کے ضابطے ہیں جو ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہمیں فالو کرنا ہے، ہمیں ماننا ہے۔ جیسے ٹریفک نیم ہوتے ہیں، ٹریفک نیم جانتے ہیں آپ؟ ٹریفک نیم، دلی جائیے، بمبئی جائیے، کلکتہ جائیے، بڑے بڑے شہروں میں آپ اپنا مالدہ چلے جائیے تو ٹریفک کیا ہوتا ہے؟ گاڑی چل رہی ہے، پولیس نہیں لگتی ہیں، اب بڑے بڑے شہروں میں پولیس نہیں لگتی ہے، اب وہ انہی میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، لائٹیں جل رہی ہیں، جیسی لال لائٹ ہوگی آپ کو گاڑی روکنا ہے، اور جیسی گرین سگنل ہوگا گاڑی آگے بڑھانا ہے۔ جرجیس صاحب 4 ویلر پہ چل رہے ہیں، ریڈ سگنل ہو گیا، گاڑی روک دی۔ اچھا، گاڑی کو سگنل نے ریڈ سگنل، گاڑی روک دی۔ یہ سگنل کیوں بنائے گئے ہیں؟ تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، تاکہ کسی کی جان نہ جائے۔ مقصد کیا ہے؟ جان نہ جائے۔ اب جرجیس صاحب دیکھ رہے ہیں لال سگنل ہے، لیکن ہمیں تو آگے جانا ہے، سامنے سے تو کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، نہ ادھر سے کوئی آ رہا ہے نہ ادھر سے، چاروں طرف سڑک خالی ہے، پھر یہ ریڈ سگنل کیوں نہ توڑ دیں ہم اس کو۔ فوراً اٹھایا اور چل دی، ہم نے اپنی گاڑی کو آگے بڑھایا، فوراً جرجیس صاحب کے موبائل میں میسج آ گیا، آپ کا اتنا روپیہ چالان کٹ کے بینک سے کٹ گیا۔ اب بڑے بڑے شہروں میں ایسا ہی ہو رہا ہے، موبائل میں
मैसेज आ गया, चालान कट गया। गाड़ी आ रही हो या नहीं आ रही हो, चौराहा बिल्कुल साफ क्यों ना हो, खाली क्यों ना हो, लेकिन रेड सिग्नल है, तुम्हें रुकना पड़ेगा, तुम्हें रुकना पड़ेगा। अब आप चाहे कितनी अकल से दलील दो, अरे साहब जब कोई आ ही नहीं रहा था तो क्यों रुकता मैं, अरे रास्ता खाली था, मुझे हॉस्पिटल जाना था, फिर क्यों रुकूं मैं नहीं रुका, अरे किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कुछ नहीं चलेगा, तुमने नियम को तोड़ा है इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी, चालान तुम्हारा कटेगा। मेरे भाइयों, हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन नियम को फॉलो करना है। एक मर्द को 4 बीवी की इजाजत दी है, लेकिन एक औरत को 4 मर्द रखने की इजाजत नहीं। अब तो इसकी मसलतें भी सामने आ गई हैं, लेकिन आए या ना आए, आए या ना आए, हमें मानना है। ये हुक्म नहीं है कि करो करो। 2 तो आदमी रख नहीं पा रहा, 4 कहां से रखेगा, एक को तो संभाल नहीं पा रहा आज के जमाने में, 4 को। हम एक बार जब पाकिस्तान पहुंचे तो हमारी दावत थी उमर शरीफ की, हाँ अब तो खैर अभी कुछ दिन पहले इंतकाल कर गया वो, हंसाने वाला, जैसे हमारे इंडिया में कपिल शर्मा है, ऐसे ही वहाँ उमर शरीफ था हंसाने वाला। उसको मेरी तकरीर बड़ी पसंद आई, उसने मुझे दावत दी। जब मैं उसकी दावत में गया तो कहने लगा, मौलाना हमारे यहाँ जिसकी दावत होती है 3 टाइम होती है, नाश्ता और दोपहर में और शाम को। मैंने कहा क्यों? कहा मौलाना मेरी 3 बीवी हैं, एक नीचे रहती है, एक बीच में, एक ऊपर। अगर एक नाश्ता आपने एक के यहाँ कर लिया तो वो दोनों झगड़ती हैं, तो इसलिए पूरे दिन की दावत आपको करना पड़ेगी। हमने कहा ठीक है भैया, मौलवी आदमी हूँ, दावत का तो भूखा रहता ही हूँ, ठीक है। 3 टाइम की दावत उसके यहाँ खा ली मैंने, सुबह भी, दोपहर में भी, शाम में भी। मैंने उससे कहा, हंसाने वाला तो था ही, तो मैंने उससे मजाक में कहा, माशाल्लाह आपने 3 कर ली, संभालते हैं? हाँ मौलाना। हमने कहा ये बताइए, मस्जिद आपके करीब थी, जोहर की नमाज मैंने आपकी मस्जिद में पढ़ी, आप बाहर खड़े रहे, नमाज नहीं पढ़ते हैं और मुझे अपने घर लाए। शाम को ईशा की नमाज के में भी आप बाहर खड़े रहे और मुझे बाहर से ले लिया, यहाँ तुम लाए नहीं मुझे, मस्जिद में आए नहीं और घर पे ले आए, नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? उसने कहा मैं नमाज पढ़ के क्या करूंगा, मैं तो वैसे ही जन्नती हूँ। मैंने कहा जन्नती हो? कहने लगा अल्लाह की कसम मैं जन्नती हूँ। हंसाने वाले लोग किसी की भी कसम खा सकते हैं। मौलाना मैं तो जन्नती हूँ। मैंने कहा जन्नती? इतने कन्फर्म क्यों कह रहे हो, कैसे? बोला मौलाना अल्लाह की कसम मैं जन्नती हूँ। मैंने क्यों? कहा मैंने जहन्नम दुनिया ही में देख ली है। मैंने कहा क्या मतलब? बोला ये 3 बीवी में जो रख रहा हूँ ना, मैंने जहन्नम दुनिया ही में देख ली है, इसलिए अल्लाह ताला 2 जहन्नम किसी बंदे को नहीं दे सकता। दुनिया में जिसने जहन्नम भुगत ली, अल्लाह ताला क़यामत के दिन डायरेक्ट कहेगा जाओ मेरे बंदे को जन्नत में डालो, ये जहन्नम दुनिया में भुगत के आया है। जब मैं जन्नत की तरफ जा रहा हूँगा, जिसकी दुनिया में 1 बीवी होगी, ऐसे जा रहा होगा, फरिश्ता पूछेगा कहाँ जा रहा है? जन्नत में। कितनी बीवी थी? 1। बड़े आराम करके आए हो, ऐश की जिंदगी गुजार, पहले जहन्नम में जाओ। मैंने कहा और तुम? कहा मैं तो कमर में दर्द, घुटने में दर्द, ऐसे ऐसे जाऊंगा लंगड़ाते हुए। फरिश्ता पूछेगा कहाँ जा रहे हो? कहूंगा जन्नत में। है जन्नत में जा रहे हो? क्या दुनिया में कितनी बीवी थी? कहा 3। अरे जाओ जाओ जाओ, तुम तो दुनिया ही में जहन्नम भुगत के आए हो, जाओ जाओ, हमारे लिए तो 8 दरवाजे खुल जाएंगे। मजाक किया उसने, मजाकी था इसलिए मजाक किया, लेकिन मेरे भाइयों इसमें कहीं कहीं सच्चाई भी होती है। हिंदुस्तान में तो ये चीज है, ये अरब नहीं है कि जहाँ 2 बीवी रख लो, 3 बीवी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं रख सकते हो, लेकिन ये सऊदीया नहीं है, यहाँ इतनी आसानी के साथ आप नहीं रख सकते हैं, इतनी आसानी के साथ। तो मेरे भाइयों इस्लाम का कानून है, वो हमें फॉलो करना है, हमें फॉलो करना है, चाहे वो हमारी समझ में आए या ना आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब बच्चा बिस्तर पे, लड़का बिस्तर पे या आपके कपड़ों पे पेशाब कर दे, उस पर पानी की चींटे मार लो, कपड़ा पाक है, नमाज पढ़ लो, जाओ, आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन जब आपकी बच्ची छोटी हो और वो आपके कपड़े पे पेशाब कर ले, तो उस पर छींटा नहीं मारा जाएगा, बल्कि उसको धुला जाएगा और धुलने के बाद ही वो पाक होगा। लड़के के पेशाब को छींटा मारने से पाक, लड़की का पेशाब धोए बगैर पाक नहीं। दोनों में क्या मसलहत है मेरे भाइयों? आज की साइंस ने तरक्की करके बताया, लेकिन उस जमाने में तो साइंस नहीं थी। लेकिन अल्लाह के रसूल का ये हुक्म आज भी है, हमें लड़की के पेशाब को धोना पड़ेगा, लड़के के पेशाब पे छींटे मारना पड़ेंगे। हमारी समझ में आए या ना आए, अकल हमारी गवारा करे या ना करे, लेकिन फॉलो करना पड़ेगा। यही इस्लाम का मिजाज है, यही इस्लाम का निजाम है, यही इस्लाम चाहता है कि हमें हर हाल
عمل میں اسلام کے اصول اور اسلام کے قانون پہ چلنا چاہیے، چاہے وہ ہماری عقل کے خلاف ہو، چاہے وہ ہمارے عقل کے موافق ہو، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے نہیں۔ صبح سوتے رہے، جوہر میں جا کے نماز پڑھ لی، عصر میں پڑھ لی، مغرب میں پڑھ لی، عشاء پڑھی نہیں، سو گئے۔ رمضان کے روزے رکھ لیے، 5-6 رکھ لیے، 24-25 چھوڑ دیے۔ یا رمضان کے 2-4 روزے، 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہو جائیں گے۔ ہماری اس مثال پر غور کیجئے گا میرے بھائیوں، ہماری اس مثال پر غور کیجئے گا۔ 2-4 نمازیں، 2-4 روزے اور 2-4 اچھے یا دینی کام کر لینے سے ہم پکے مسلمان نہیں بن جائیں گے۔ ہم چاہے کتنا اپنے آپ کو مسلمان کہیں، لیکن ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کے علاقے میں آم کا ایک درخت لگا ہوا ہے، آم کا ایک پیڑ لگا ہوا ہے، اس پر آم لگے ہوئے ہیں، اس کے پتے لگے ہوئے ہیں۔ آم کے پیڑ کے بغل میں بجلی کا کھمبا لگا ہوا ہے، ابھی اس پہ بجلی کے تار دوڑے نہیں ہیں، ابھی دوڑائے جائیں گے۔ گاؤں میں بجلی آ رہی ہے، ابھی تار لگے نہیں ہیں، لیکن گورنمنٹ نے کھمبا بنا دیا ہے تاکہ یہاں پر بجلی کا پول بنا ہے، بجلی کے تار لگیں گے۔ اب یہ بتائیے، آندھی آتی ہے، اس مثال پر غور کر لیجئے، ایک آندھی آتی ہے، آندھی، اور جیسی آندھی آئی، ہلکی سی ہوا چلی، 5-6-10 پتے ٹوٹ گئے، 5-6-10 پتے آم کے پیڑ سے ٹوٹے اور وہ بجلی کے کھمبے پر چپک گئے۔ سمجھ گئے نا مثال؟ میں سوچ رہا تھا ان غباروں سے مثال دے دوں، لیکن یہاں بیٹھے گی نہیں۔ آم کے پیڑ سے 5-6-10 پتے ٹوٹے اور بجلی کے کھمبے پر چپک گئے۔ اب بجلی کے کھمبے کو آپ دیکھ کر کیا کہیں گے؟ ایک مثال پر غور کر لیجئے، مجھے دوسری جگہ بھی نکلنا ہے، بہت زبردست مثال دے رہا ہوں۔ اچھا چلیے، یہ جب چادر گھوم رہی ہے، آپ تھوڑا جم کے تعاون کر دیجئے، اتنا کر دیجئے کہ آج جلسے والے یہ کہہ دیں کہ واقعی مولانا صاحب آپ جو بولے لوگوں نے میرا منہ بھر دیا۔ حالانکہ جلسے والے کبھی یہ کہہ نہیں سکتے۔ 20 سال سے تو آج تک کسی مدرسے والے نے یہ نہیں کہا کہ بہت اچھا چندہ ہوا ہے، آپ کی بات الگ ہے۔ آپ دیجیے، جم کے دیجیے، اور کم سے کم یہ سوچ کے دیجیے کہ جرجیت صاحب نے کہا آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ یوپی چھڑوا دیا آپ نے ہمارا۔ دیکھ رہے یوپی میں ہمارے اوپر بینڈ لگ گیا، جب تک الیکشن چلے گا تب تک مولانا جرجیت کو یوپی میں بولنے کی پرمیشن نہیں۔ لیجیے صاحب، جلسہ بھی کرنے کی اجازت نہیں، یہ یوپی کے اندر بینڈ لگ گیا۔ ابھی پرسوں میرے گھر پہ نوٹس پہنچ گیا ہے، اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ یہ حالات ہیں۔ اور آپ نے ہمیں اپنے گھر میں آ کے شرڑ دی، بنگال بلا لیا، اور بنگال میں پرچار تک ممتا کا کروا لیا ہم سے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری آپ اتنی بات مانتے ہیں اور اتنا قریبی اور اتنی محبت کرتے ہیں، تو یہ بچے جا رہے ہیں، بھر دیجیے ان کی جھولی، دامن بھر دیجیے۔ آپ کی 10 کی نیت ہے، میرے کہنے پر 50 دے دیجیے، 50 کی نیت ہے 100 دے دیجیے۔ آج یہ سوچ کر دے دیجیے کہ ہم جرجیت صاحب سے محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، اب آگے سنیے، اس درخت کے 10 پتے ٹوٹ کے بجلی کے کھمبے پر جب چپک گئے، تو کیا بجلی کے کھمبے کو اب آپ دیکھ کر کیا کہیں گے؟ آم کا پیڑ؟ کیا بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ کہلائے گا؟ یہ مان لیجئے بجلی کا کھمبا ہے، آم کا پیڑ پتے ٹوٹے اور اس پر گر گئے، اس پر چپک گئے، یہ اس پر چپک گئے، تو اب کیا یہ بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ بن گیا؟ نہیں۔ آپ کہیں گے صاحب پتے تو ہیں آم کے اس پر، تو آم کے چند پتے چپک جانے سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے 2-4 نماز پڑھ لینے سے، 2-4 روزے رکھ لینے سے، 2-4 روپے کا صدقہ و خیرات کر دینے سے آپ پورے کے پورے مسلم نہیں ہو سکتے۔ میں نے یہ آیت اسی لیے پڑھی، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آم کا پیڑ پورا کا پورا آم کا پیڑ کب کہلائے گا؟ جب وہ اپنی جڑ میں بھی آم ہو، اپنے تنے میں بھی آم ہو، اپنی برانچ اپنی شاخاؤں میں بھی آم ہو، اپنے پتوں میں بھی آم ہو، اور اس کے اندر پھل بھی آم کا لگ رہا ہو، تب وہ کیا کہلائے گا؟
आम का पेड़, आप पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल कब होंगे? जब आपका उठना भी इस्लामी हो, आपका बैठना भी इस्लामी हो, आपका चलना भी इस्लामी हो, आपका सोना भी इस्लामी हो, आपकी शादी, आपके निकाह भी इस्लामी हो, आपकी नमाजें भी इस्लामी हो, आपका ओढ़ना और बिछोना इस्लामी हो, आपके हर सांस में इस्लाम घुसा हुआ हो, तब आप पक्के और सच्चे मुस्लिम कहलाएंगे। आप अपने जड़ में भी इस्लामी हो, अपने तने में भी इस्लामी हो, आपकी ब्रांच भी इस्लामी हो, और जो पत्ते हैं वो भी इस्लामी हो, और फल भी अगर लग रहा हो तो इस्लाम का फल लग रहा हो। मेरे भाइयों, यानी आपसे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी इस्लामी हो। ये है इस्लाम। जिस तरीके से आम बिजली के खंबे पर आम के 2-4 पत्ते गिर जाने से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो सकता है, उसी तरीके से 2-4 नमाजें पढ़ लेने से हम मुसलमान पक्के सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते हैं। पक्के सच्चे बनिए। कुरान ने कहा उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे की पूरे दाखिल हो जाओ। एक और मिसाल, जब बच्चा 7 साल का हो जाए, नमाज ना पढ़े तो उसको नमाज के लिए ले जाओ, उंगली पकड़ के चलाओ, उसको नमाज का पाबंद बनाओ। जब बच्चा 10 साल का हो फिर भी नमाज ना पढ़े तो उसको मार मार के मस्जिद में ले जाओ, फज़रिबूहुम, उनको मारो। 10 साल के बाद बच्चे को पीटने का और मारने का हुक्म है नमाज के लिए, अगर वो नहीं पढ़ता तो उसको मारो। इसका मतलब ये कि 7 साल का बच्चा गलती कर सकता है, कभी पढ़ेगा कभी नहीं पढ़ेगा। 8 साल का बच्चा भी कभी पढ़ेगा कभी नहीं पढ़ेगा। आप उस पर जबरदस्ती मत करना। हाँ, उसकी आदत बनवाना, उसकी आदत डलवाना, फजर में उठाना, कभी सो जाए सोने देना, हाँ फिर उसको आदत बनाना। लेकिन 10 साल तक, 7, 8, 9, 10, ये 4 साल तक जब आपने उसकी आदत बना दी, तब फिर 10 साल के बाद उसकी ऊपर माफ नहीं है। फिर अगर ना पढ़े तो उसको मार मार के ले जाओ। यानी वो छोटा है, उसकी गलती माफ की जा सकती है, लेकिन 10 साल के बाद उसकी गलती माफ नहीं की जा सकती है। उसको नमाज पढ़ने जाना है, हर हाल में जाना है, न पढ़े तो बाप का ऑर्डर है कि वो मारेगा। मेरे भाइयों, इस्लाम लाने से पहले हमने जो गुनाह किए हैं वो माफ है। इस्लाम लाने के बाद अब आपको सोच समझ कर कोई कदम उठाना है। अब आपका हंसना भी इस्लामी होना चाहिए, रोना भी इस्लामी होना चाहिए। आप जो अपनी जबान से बोल रहे हैं, माँ की गाली हो, बहन की गाली हो, या बेटी की गाली हो, या झूठ हो, या जो चीज भी हो, या हम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफा ही क्यों ना कर रहे हो, इतना याद रखिएगा, आप अपनी जबान से जो बोल रहे हैं वो इस हवा में नहीं उड़ रही हैं। आप याद रखिएगा, आप अपनी जबान से जो कुछ निकाले, चाहे गाली हो या कलमा, वो इस हवा में नहीं उड़ रहा है, उसको फरिश्ते लिख रहे हैं, वो रिकॉर्ड है। अगर तुम्हारे मुंह से गाली लिखी है तो बाएं कांधे का फरिश्ता उसको रिकॉर्ड कर रहा है। तुम्हारे मुंह से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह निकला है तो उसको दाएं कांधे का फरिश्ता रिकॉर्ड कर रहा है। तुम्हारे मुंह से जो कुछ भी निकला है वो हवा में नहीं उड़ रहा है, वो रिकॉर्ड है। ऐसे मौके पे गई जब खत्म करने वाला था। बिल्कुल थोड़ा सा बैठ जाइए, चल रहा हो गया, बस बैठिए, बहुत देर नहीं बोलना। हाँ, तो वो रिकॉर्ड है, ये मत सोचिएगा कि वो हवा में उड़ रही है, बस निकली मुंह से खत्म, नहीं, वो रिकॉर्ड है। और कयामत के दिन, जैसे आज 10 साल पहले हम क्या बोले, आज जर्जी साहब झुटला रहे, नहीं हमने वो सब नहीं बोला था, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने 10 साल की तकरीर हमें मोबाइल पे सुना दी। देखिए, जैसे आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, ऐसे अल्लाह के पास रिकॉर्ड तैयार है हमारा। झुटला नहीं सकता आदमी। गलती माफ करने की एक सीमा होती है। बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है, नर्सरी में, तो उसको पेंसिल दी जाती है लिखने के लिए, LKG में पेंसिल दी जाती है लिखने के लिए, UKG में पेंसिल दी जाती है लिखने के लिए, 1st और 2nd और 3rd और 4th में 5th तक पेंसिल दी जाती है उसको लिखने के लिए, और साथ में रेजर होता है, रबड़ होती है। गलती करता है तो मिटाई जाती है। उसकी टीचर बताती नहीं बेटे ऐसे नहीं, A ऐसे बनाओ, B ऐसे बनाओ, फिर उसको गलत बनता है, उसको मिटाती है। लेकिन जब वही बच्चा 5th क्लास पास करके 6th में आता है, 7th में आता है, 8th में आता है, तो उस बच्चे को फिर पेंसिल और रेजर नहीं दिया जाता, बल्कि पेन दे दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है, अब तुम मंझ चुके हो, गलती करने की तुम्हारी उम्र जा चुकी है, अब तुम्हारे हाथ में पेन है, अब जो कुछ भी लिखना है सोच के लिखना, क्योंकि जो लिखोगे वो मिटाया नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, एक मुसलमान इस्लाम का कलमा पढ़ने के बाद उसका उठना, बैठना,
ہونی چاہیے, کیونکہ اب یہاں جو غلطی کرے گا وہ مٹے گی نہیں, اس کو فرشتے لکھنے والے ہیں. غلطی کرنے کی عمر تمہاری نکل چکی, گناہ کرنے کی عمر نکل چکی. 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال تک, جب تک تم 9 سال کے تھے تمہاری غلطیاں مٹائی جاتی تھیں, لیکن اب تم بالغ ہو چکے ہو. اب تم جو بھی کر رہے ہو, اگر ایک بھی آتش بازی بارات میں ایک بھی آتش بازی چھوٹی تو اس کا حساب دینا پڑے گا. اگر بارات میں ایک لڑکی کی بھی ویڈیو فلم بنی تو اس کا حساب دینا پڑے گا. دولہا اور دلہن کی ریکارڈنگ ہوئی تو اس کا حساب دینا پڑے گا. بارات میں اگر تم نے مردوں کے ساتھ عورتوں کو ایک ہی بس میں بٹھا کر لے گئے اور عورتیں لپسٹک اور کریم اور پاؤڈر لگا لگا کر مردوں کے ساتھ میں بیٹھی, تو یہ غلطی مٹے گی نہیں, یہ درج ہو جائے گی, جو تمہارے کندھے کا فرشتہ اس کو نوٹ کرے گا. اور یاد رکھیے گا کہ پوری شادی کی جو ویڈیو ریکارڈنگ دولہا اور دلہن کی ہو رہی ہے, یہ تم سے سوال ہوگا, پوچھا جائے گا. یہ غلطی جو تم کر رہے ہو سوچ سمجھ کے کیجئے گا, کیونکہ جو کر رہے ہو مٹنے والی نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو اسلام لانے کے بعد ہر قدم بڑے سوچ اور سمجھ کے کرنا ہے. حضرت ابو بکر کو ایک بار حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ اپنی زبان پکڑے ہیں, ایسے زبان پکڑے ہیں اور کان سے مسواک نکال کر اس زبان کو مار رہے ہیں ایسے ایسے. حضرت عمر نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے, آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا, آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے, زبان نکال کر مسواک سے مار رہے ہیں. حضرت ابو بکر کہتے نہیں, میں اس زبان کو سزا دے رہا ہوں. میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے اس زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اس زبان کا احتیاط نہیں برتتے اس لیے جہنم میں داخل کر دیے جاتے ہیں. اس لیے میں اس کو آج سزا دے رہا ہوں تاکہ اس کے منہ سے جب بھی جو چیز نکلے وہ صحیح نکلے.